مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنا لی اور ہر ایک جو تھا وہ اس کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ اب تو خون کا جو معاملہ تھا سارے قبیلوں میں وہ بٹ جاتا اور سب قبیلے اس میں شریک ہو رہے تھے، تو آل ہاشم بدلہ بھی نہیں لے سکتے تھے، لیکن اس چیز کا ان کے دلوں کو بڑا اطمینان تھا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ آپ پر ذرا بھی آنچ نہ آئے، چنانچہ قریش کی تدبیر الٹی ہو گئی اور وہ خود اپنی سازش کا نشانہ بن گئے۔ اللہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ کس طرح؟ اب ہم یہ جو واقعہ ہے یعنی اس رات کا واقعہ کہ جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آج کی رات جو ہے آپ کو یہاں سے نکلنا ہے ہجرت کے لیے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے اور ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پہ نہ گزاریں جس پر اب تک گزارتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ انہی کے ساتھ ہجرت کا سفر کرنا تھا نا، تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کا سارا پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دے دی گئی، یعنی ظاہر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اندر بلا لیا اور آپ اندر داخل ہو گئے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر اور بھی کچھ لوگ ہیں گھر میں اس وقت تو انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس آپ کی اہل خانہ ہی ہیں، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ تو کون تھی وہ اہل خانہ؟ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو چکا تھا نا، تو وہ اہل خانہ ہی تھی نا۔ تو پھر اللہ کے رسول جو تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے اب روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے ساتھ اے اللہ کے رسول؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد ہجرت کا پورا وہ پروگرام طے کر کے آپ اپنے گھر واپس تشریف لے آئے اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ سارے لوگ جو تھے 11 جو تھے نا، یہ مجرمین تھے جو کہ جنہوں نے یہ پوری پلاننگ کی تھی، تو یہ جن نوجوانوں کو انہوں نے تیار کیا تھا وہ لوگ گھات لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ سو جائیں تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ اور ان لوگوں کو پورا یقین تھا، پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق اڑاتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح ہونے کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ یعنی یہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو وہ تو یہ باتیں کہتے تھے، آج ہم ان کو ہی ختم کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں۔ بہرحال اس سازش کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا کہ گہری نیند ہوگی اور بے خبری میں حملہ کر دیں گے، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے وہ سب پر غالب ہے اور اس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جسے بچانا چاہتا ہے اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اور جسے پکڑنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو ان کی پلاننگ کو جس طرح سے برباد کیا، اب وہ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بعد جب وہ گھر کو آپ کے گھیرے میں لیے ہوئے تھے دشمن،
استغفراللہ، کیسی وہ بھیانک رات تھی۔ مشرکین نے گھیرا ہوا تھا گھر کو، نہایت تیز تلواریں ان کے ہاتھوں میں تھیں جس میں موت چھپی بیٹھی تھی۔ گھر کے اندر اس عرب کا کلچر یہ تھا کہ اس طرح سے گھر کے اندر گھسنا جو ہے وہ معیوب تھا بغیر آواز کے، جس گھر میں عورتیں بھی ہوں، اس لیے وہ باہر ٹھہرے رہے اور اس موقع کی طاق میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند یا تو گہری ہو اور وہ اندر گھس کے آپ پہ حملہ کر دیں، یا آپ باہر نکلیں کسی کام سے تو آپ کے اوپر حملہ کر دیں۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر سو رہو اور میری سبز چادر بھی اوڑھ لو، اللہ نے چاہا تو کوئی تکلیف تمہیں نہ پہنچے گی، صبح جا کر سب کی امانتیں واپس کر دینا، پھر تم بھی چلے آنا۔ کیا بات ہے، دیکھیں، صادق اور امین، جان کی دشمن تھے قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، تلواریں سوتے باہر کھڑے ہوئے تھے، لیکن آپ کی امانت کا حال دیکھیے۔ یہ بات اس وقت بھی وہ سمجھتے تھے، اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہزاروں اختلافات اور دشمنیاں تھیں، لیکن امانتیں آپ کے پاس ہی رکھواتے تھے، اور اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں تھیں، جس کی وجہ سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ نہ لے گئے اور امانتیں واپس کرنے کے لیے مکے میں ہی چھوڑ دیا۔ یعنی ان خون کے پیاسے دشمنوں کی امانتوں کی بھی ایسی حفاظت تھی، ان ظالموں کو بھی ان امانتوں کو لوٹانا آپ نے اپنا فرض سمجھا۔ حالانکہ آپ چاہتے تو ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے، یا آپ اپنے ساتھ ہی لے جاتے، وہ تو آپ کی جان کے پیاسے تھے، خون کے پیاسے تھے، آپ ان کی چیزیں نہ واپس کرتے۔ اور اس وقت جو مشکل وقت تھا، اس وقت تو دولت کی ضرورت بھی تھی، لیکن یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے یہ باتیں جو ہے نا بہت ہی گھٹیا اور لو لیول ہیں، تو آپ نے اس میں سے ایک درہم یا ایک حبہ لینا بھی گوارا نہ کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے پیارے بھائی کو بھی، چچا بھائی تھے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی وہاں چھوڑ دیا کہ یہ رک کے وہاں پر ان ظالموں کو ان کی امانتیں لوٹا دیں۔ اور حضرت علی کی بھی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ پہ توکل کا حال دیکھیے، انہوں نے ان کو فی امان اللہ کہا اور روانہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جدا ہوتے وقت انہوں نے ایک دوسرے کو بہت محبت سے رخصت کیا، اور کہ اللہ کو منظور ہوا تو پھر مدینے میں ملیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اطمینان سے اس بستر پر لیٹ گئے جس کے اوپر لوگ حملہ کرنے والے تھے، اور چادر اوڑھ کر، سب چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوڑھ کر سو گئے۔ نیند کیسے آئی سوچیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ پہ توکل تھا جو ان کو نیند آئی، ورنہ اتنی خطرناک سچویشن میں کہ لوگ تلواریں لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں، کسی کو نیند ہی نہ آئے ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں کون کب گھس کے مار دے مجھے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ نے چاہا تو تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، تو بس یقین تھا۔ یہ یقین کا لیول ہونا چاہیے ہمارے ایمان کا بھی۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو تھے لیٹ کے سو گئے وہ۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت پڑھ رہے تھے پتہ ہے آپ کو؟ سورہ یاسین کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے، بس ہم نے انہیں اغشیناہم یعنی ان پہ غشی یعنی انہیں ڈھانپ لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے، فہم لا یبصرون۔ اسی لیے کسی بھی ایسی وقت جیسے بینک سے آ رہے ہوں، پیسے پاس ہوں، یا کسی بھی گھر سے نکلتے وقت ہی کوشش کیا کریں کہ 4 دفعہ ضرور یہ آیت پڑھ کے اپنے اوپر، اپنے پرس پہ، اپنے موبائل پر، اپنے بچوں کے اوپر جاتے ہوئے ضرور پڑھ کے پھونکا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفوں میں سے چیرتے ہوئے نکلے، اور آپ نے ایک مٹھی جو تھی وہ بھری مٹی کی اور ان کے سروں پر ڈالی، لیکن ان کی نگاہیں اللہ نے پکڑ لی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے اس آیت کی برکت سے۔ اور اس موقع پر کوئی بھی ایسا مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر
دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ اچھا، اب وہ جو تھے مہاجرین جو تھے، یعنی جنہوں نے گھیرا ہوا تھا، وہ انتظار تو کر رہے تھے، لیکن جب کبھی کسی سوراخ یا درز سے اندر جھانکتے اور بستر مبارک پر نظر پڑتی تو کہتے وہ دیکھو محمد تو سو رہے ہیں، جسم پر چادر بھی پڑی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ان کو پتہ کیسے چلا؟ ان کو پتہ ایسے چلا کہ ایک ایسی غیر متعلق شخص جو ہے وہاں آیا اور اس نے کہا، ان کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر سب کے سب تلواریں لیے کھڑے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو آپ لوگ تو ناکام و نامراد ہو گئے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا نہیں بخدا ہم نے تو نہیں دیکھا، اور اس کے بعد جب اپنے سروں کو سے جھاڑا تو مٹی، اس پہ مٹی تھی، اس سے مٹی جھاڑی انہوں نے۔ پھر دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، وہ سو کر اٹھ گئے تھے۔ تو پہلے تو یہی سمجھتے رہے جب تک وہ سوتے رہے، چادر دیکھ کے کہ وہ چادر اوڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سو رہے ہیں، لیکن جب وہ اٹھے تو پھر مشرکین جو تھے وہ حیران رہ گئے، اور نہ صرف یہ کہ حیران بلکہ غم و غصے سے ان کا تو بہت ہی برا حال ہوا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سے ہوا، یعنی اتنی حیرت ناک بات ہوئی کہ رات بھر ہم پہرا ڈال کے بیٹھے رہے اور ہم علی کو محمد سمجھتے رہے، اور علی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ کیوں سو رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ہر ایک بدحواسی میں ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ دیر میں ان کے باقی جو سردار جو تھے وہ بھی آ پہنچے، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی ایک بھیڑ لگ گئی۔ لوگ بےتابی سے چلے آ رہے تھے کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کیا حشر ہوا ہے، لیکن یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو چلے بھی گئے۔ اب گھر میں گھس کر حضرت علی سے پوچھا تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اب وہ علی کو پکڑ کر باہر لائے، بے تحاشا انہیں پیٹتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہتے تھے مجھے نہیں معلوم۔ پھر جب وہ بالکل مایوس ہو گئے تو حضرت علی کو لے جا کر کعبے میں بند کر دیا، اور وہاں پر بھی ان پر رحم نہ کھایا اور برابر ان کو ستاتے رہے، اذیت دیتے رہے، یہاں تک کہ کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ بیچ میں آئے اور اس طرح سے جا کے کہیں ان کی جان چھوٹی۔ دوسری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کے وقت جب نکل کے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ پہنچے اور وہاں سے باہر نکلے تو رات کا جو سناٹا تھا اس میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو یہاں پہ جو یہ مشرکین جو تھے نا، یعنی ان کو اس پہ بھی صبر نہیں آیا، غصے سے پاگل اور دیوانے ہو رہے تھے نا، تو وہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سے نکل جانا ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اسی اس میں جو ہے وہ ڈھونڈنے لگے کہ کہیں سے تو کچھ پتہ چلے۔ کوئی تو مدینے کی طرف کسی کو دوڑایا، اور کچھ لوگ جو ہیں ابو بکر کے گھر چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست ہیں اور آپ کو ان سے خاص لگاؤ ہے۔ انہی لوگوں میں ابو جہل بھی تھا۔ کنڈی کھٹکھٹائی تو بڑی بیٹی حضرت ابوبکر کی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی۔ دشمنوں نے پوچھا باپ کہاں ہیں؟ اسماء نے جواب دیا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں۔ دشمن سمجھ گئے کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی فرار ہو گئے ہیں۔ اب اس بات سے جو ہے وہ اس کو اتنا شدید غصہ آیا ابو جہل کو، اور اس نے اتنی زور سے ان کے گال پر چانٹا مارا کہ ان کے کان سے بالی کٹ کے، یعنی کان کٹ کے بالی جو ہے وہ دور جا گری، اتنی زور کا تھپڑ مارا، اور پھر وہاں سے فائدہ تو کچھ نہ ہوا اس طرح کی سب کوششوں کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل چکے تھے، اور اب یہ پریشانی تھی کہ کہاں کس طرف گئے ہیں، اور انہوں نے جا کر یہ اعلان کیا کہ جو بھی جو ہے وہ ان کو ڈھونڈ کر لائے گا تو اس کے لیے ایک بہت بڑا انعام انہوں نے 100 اونٹوں کا رکھا تھا۔ تو انہوں نے ادھر آپ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ قریش جو ہیں وہ آپ کے پوری اپنی طاقت لگا دیں گے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، اور جس راستے پر سب سے پہلے ان کا شک جائے گا وہ مدینے کا راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا،
یعنی یمن کی طرف جانے والا راستہ جو مکے کے جنوب میں واقع ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میل کا راستہ طے کیا تھا اور پھر کوہ سور تک پہنچے تھے، غار سور تک۔ یہ بہت بلند اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے اور یہاں پر پتھر بھی بکثرت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے قدموں کے نشان چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ بہرحال جو بھی وجہ تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک اسی غار کے پاس پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے مشہور ہے۔ غار پہ پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پہلے باہر رہیے، آپ پہلے اندر داخل نہ ہوں، پہلے میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر گئے اور غار کو صاف کیا تو اس میں چند سوراخ تھے، جنہیں اپنے تہبند سے انہوں نے کپڑا ایکسٹرا جو تھا وہ پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ بچ گئے، جس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پاؤں رکھ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کیا کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ اندر تشریف لائے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن تکلیف کی شدت سے آنسو نکل آئے آنکھ سے، اور آنسو جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر تمہیں کیا ہوا؟ آپ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن یعنی لگایا اور ان کی تکلیف جاتی رہی۔ تو اب کیا تھا کہ وہاں پر یعنی پلاننگ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی پلاننگ کی کہ جس طرف یثرب کا وہ تھا اس طرف تو رخ ہی نہیں کیا، بلکہ دوسری طرف جو ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ سفر کر کے چلے گئے۔ اب اس جگہ پر اس غار میں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاری۔ اس دوران ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ بہت گہری سوجھ بوجھ کے مالک اور بہت بات کو سمجھنے والے نوجوان تھے۔ صبح کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے تھے اور مکے میں قریش میں آ کر ایسے صبح کرتے تھے کہ جیسے یہیں رات گزاری ہے، یعنی گزارتے رات وہاں تھے لیکن صبح ارلی یعنی صبح کی روشنی ہونے سے پہلے آ کے اس طرح سے ظاہر کرتے تھے جیسے یہیں رات گزاری ہے، یہیں رہ رہے ہیں۔ پھر وہاں جو کچھ بھی سازشیں آپ کے خلاف ہو رہی ہوتی تھیں اور جو کوئی بھی یعنی آپ کو تلاش کرنے کی جو پلاننگ کی جا رہی ہوتی تھی، جب رات گہری ہو جاتی تھی تو یہ ساری خبریں لے کر غار میں پہنچ جاتے تھے۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو تھے عامر بن فہیرہ، وہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو خوب اچھی طرح پیٹ بھر کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے وہ اپنی عامر بن فہیرہ جو تھے بکریاں ہانک کر واپس آ جاتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ تو اس طرح سے ادھر تو یہ ہو رہا تھا۔ اچھا ادھر یہ تھا کہ یہ حضرت علی اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں پر تو غصہ اتار لیا، لیکن ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا نا۔ اب پھر ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا جس میں یہ طے کیا گیا کہ ہر طرح کی کوشش کی جائے اور ان دونوں کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے گرفتار کر کے یہاں لایا جائے، اور مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر چاہے وہ کسی بھی سمت جا رہے ہوں بہت سخت پہرا کر دیا جائے۔ اور یہ بھی اعلان عام کیا گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا، اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا گنا قدر انعام دیا جائے گا۔ اونٹ تو بہت عرب میں جو ہے بڑی اہمیت اور اس کے ہے نا بہت زیادہ اہمیت اور قیمت اس کی ہے، یہ سمجھی جاتی ہے، اور بہت اس کے لیے جو ہے 100 اونٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں یہاں آج کل کی مرسیڈیز بھی نہیں بلکہ اس سے بھی کوئی اچھی، مجھے گاڑیوں کا اتنا نہیں پتا، یا کوئی بہت بہت ہی مہنگی کوئی وہ سمجھ لیں وہ 100، یعنی بہت ہی بڑا یہ انعام تھا۔ اب اس لالچ میں بہت سے سوار اور پیادے اور جو کھوجی ہوتے ہیں جو قدموں کے نشان سے پتہ لگاتے ہیں، وہ سب جو ہیں وہ نکل کھڑے ہوئے اور ہر طرح سے کوشش شروع ہو گئی
کہ کس طرح سے جو ہے کسی طرح سے ان کا کچھ پتہ چل گیا، اور اس کوشش میں کسی بھی طرح کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سراقہ جو ہے وہ ایک تھے جو کہ پیروں کے نشان یعنی کھوجی تھے، پیروں کے نشان پہچاننے میں بہت ماہر تھے۔ سراقہ بن مالک وہ جو ہیں اسی طرح پیچھے چلتے چلتے مکے سے باہر آ گئے۔ اب انہوں نے جو ہے بہت ماہر تھے، کیونکہ انہوں نے جو پیروں کے نشانوں سے اندازہ لگایا اور جنوب کا رخ کیا اور کوہ سور کی طرف بڑھنے لگے۔ اب لوگ سخت حیران تھے، ہر ایک تعجب سے کہہ رہا تھا کہ آخر محمد کہاں گئے، جنوب کی طرف یا شمال کی طرف، یعنی الٹی ڈائریکشن میں وہ کیوں جائیں گے؟ دشمنوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سراقہ کے ساتھ چلتے رہے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے۔ سراقہ ریت پر پیروں کے نشان دیکھ دیکھ کر چلتا رہا، پھر وہ کوہ سور پر چڑھنے لگا۔ اللہ کے تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دے گا اور آپ پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دے گا، پھر اس سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ سراقہ پہاڑ پر چڑھ گیا، دشمن کا قافلہ بھی ساتھ تھا، پھر اچانک وہ رک گیا۔ اب وہ بہت اداس تھا اور انتہائی حیرانی اور گھبراہٹ سے دیکھ رہا تھا ادھر ادھر۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کہاں جائے اور کدھر جائے۔ دشمنوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا کیا بات ہے؟ سراقہ نے سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس پتھر تک تو وہ دونوں آئے ہیں، پھر نہیں معلوم کدھر گئے۔ یہ سننا تھا کہ ایک قہقہہ بلند ہوا، سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ارے سراقہ تمہیں کیا ہو گیا؟ خدا کی قسم تم تو کبھی ایسی بہکی باتیں نہ کرتے تھے۔ پھر کچھ فاصلے پر ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ دشمنوں نے پوچھا کہ تم نے اس پہاڑ پر 2 آدمیوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن دیکھ لو، ہو سکتا ہے غار میں ہو۔ اب قریش تیزی سے پہاڑ پر چڑھے اور پھر غار کی طرف لگ گئے۔ ہاتھوں میں تلواریں، لاٹھیاں، تیر، سب مسلح تھے، اور ایک کی تمنا یہ تھی کہ محمد کو مارنے کا سہرا اسی کے سر بندھے۔ اعوذ باللہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں کھڑے نماز میں مصروف تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوف سے کانپ رہے تھے۔ ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں ظالموں کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑ جائے۔ ان کی محبت جو تھی نا، ان کی ساری فکر جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کے لیے تھی۔ اب ان کے قدموں کی آہٹ، لاٹھیوں کی آوازیں، چیخ پکار، یہ سب قریب ہوتی جا رہی تھیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ تھے، نگاہیں آپ پر جمی ہوئی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہاں آپ کو چھپا لیں، اپنے دل میں چھپا لیں اگر چھپا سکیں تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف اور گھبراہٹ سے بہت برے حال میں، تو چہرہ اترا ہوا تھا، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ سب بھانپ گئے اور آپ نے فوراً ڈھارس بندھائی، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ، نہ غم کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش کا ایک جوان تیزی سے غار کی طرف بڑھا، ابھی کچھ دور ہی تھا کہ پھر الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ اس کے ساتھی بھی پیچھے تیزی سے بڑھ رہے تھے، وہ بھی رک گئے۔ پوچھیں گے کیا بات ہے، غار میں جھانکے بغیر کیوں رک گئے؟ اس نے کہا ارے یہاں پر تو اس وقت سے لگ رہا ہے مکڑی کا جالا ہے جب محمد پیدا بھی نہ ہوئے ہوں گے، اور غار کے منہ پہ 2 جنگلی کبوتروں کا گھونسلہ بھی ہے، راستے میں درخت بھی کھڑا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ آواز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنی اور سمجھ گئے کہ اللہ اپنے رسول کو بچانا چاہتا ہے، اور یہ سارے اسی کے انتظامات ہیں۔ دشمن غار کے منہ تک پہنچ گیا، ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیروں کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے بھی جھانک کر غار کے اندر نہ دیکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آہستہ سے کہا ان میں سے کسی کی اگر اپنے پاؤں پہ نظر پڑ جائے تو ہم دیکھ لیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر دشمن غار کے پاس سے چلے گئے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں نے بتایا 3 دن تک یہاں پر جو ہے وہ اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے، اور اب کسی حد تک تلاش جو تھی وہ رک گئی تھی، اور لوگ جو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے وہ بھی مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے سوچا اب تک تو اب نہ جانے سفر کرتے ہوئے کہاں تک نکل گئے ہوں گے، اب کیا فائدہ، اب تو نکل ہی گئے، اب کتنا ہم اپنا ٹائم ضائع کریں، لہٰذا اب پیچھا کرنا فضول ہے۔
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے باپ کو قریش کی ساری خبریں سناتے تھے اور قریش کی مایوسی کا حال بھی سناتے تھے۔ پھر ابو بکر نے سنا تو عبداللہ سے کہا کہ میں نے جو 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں انہیں لیتے آنا، یعنی اب تھوڑا اطمینان ہو گیا تھا۔ ابھی تک تو پیدل یہاں تک آئے تھے نا، لیکن میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی سفر کے لیے۔ اب انہوں نے کہا اب ان دونوں اونٹیوں کو لیتے آنا، دونوں اونٹنیوں کو، اور ساتھ میں عبداللہ بن اریقط کو بھی بلاتے لانا ہے۔ وہ ایک کافر تھے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے انہیں اجرت پر طے کر لیا تھا کہ وہ کسی غیر آباد راستے سے انہیں مدینہ پہنچا دیں گے۔ شام ہوتے ہی عبداللہ غار ثور کے لیے روانہ ہو گئے، ساتھ میں ان کی بہن اسما اور عامر بن فہیرہ بھی تھا۔ پیچھے پیچھے عبداللہ بن اریقط بھی تھا، جو حضرت ابوبکر کی دونوں اونٹنیاں اور اپنی ایک اونٹنی لے کر آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں یہ لوگ اونٹنیوں کے ساتھ غار پر آ پہنچے، اور پھر اس کے بعد حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کا سامان تیار کیا۔ گھر سے وہ ایک ناشتے دان میں کھانا اور پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ لائی تھی۔ ان دونوں کو اونٹنی پر رکھنا تھا، مگر باندھنے کے لیے کوئی رسی یا کوئی چیز نہیں تھی، تو پریشان ہوئی کہ اب کیا کریں۔ پھر ایک ترکیب سمجھ میں آئی، نطاق کو پھاڑ کر، نطاق جو ہے عرب کا لباس جو ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جیسے پٹکا ٹائپ کا ہوتا ہے، کمر میں قمیص کے اوپر جو ہے نا ایک پٹی سی باندھتے ہیں، تو وہ اس کو پھاڑ کر انہوں نے 2 ٹکڑے کیے اور ایک کو واپس کمر میں باندھ لیا اور دوسرے سے ناشتہ دان اور مشکیزے کو باندھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذات النطاقین، 2 نطاقوں والی کے لقب سے مشہور ہوئی۔ پھر آپ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو گئے اور عبداللہ بن اریقط اپنی اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ ابو بکر نے پیچھے اپنے غلام کو بٹھا لیا تاکہ راستے میں اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو زحمت نہ ہو۔ پھر یہ قافلہ عبداللہ بن اریقط کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا، ساحلی راستے سے ہوتا ہوا چلا جو بالکل سنسان اور غیر آباد تھا۔ تو اب یہاں تک ہم آج اس کو رکھتے ہیں۔